کون کہتا ہے یزید کامیاب ہو گیا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس نے امام حسین کا سر اتار دیا اور آپ نے کسی مقصد کی خاطر جان دے دی تو اس کے بعد یزید جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور تم اس کو شہزادہ کہنے لگو، امیر المومنین کہنے لگو، رضی اللہ عنہ کہنے لگو؟ ہاں جی، کون ہو تم؟ ایمان کا درجہ اور ایمان کا لیول امام حسین کا چیک کریں. کوئی بھائی کا لال کسی کتاب میں گھسی پٹی تاریخ کے اندر بھی دکھا دے کہ امام حسین نے کبھی شکوہ کیا. تم یہ کہو یار کہ خواجہ اجمیری اگر کھڑاؤں کو حکم دیں تو وہ زمین پر آ جائے، بابا فرید کھارے کنویں میں لعاب ڈالیں تو میٹھا ہو جائے. سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ بولو نا جی. کیا اولیاء کرام کا یہ قرآن سے ثابت نہیں کہ پلک جھپکتے بلقیس کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور قرآن سے باہر ہوتا تو تم نے کہانی کہہ دینا تھا؟ اور ولی کون ہو سکتا ہے جب تک امام علی مقام کا غلام نہ بنے؟ اگر ولایت اس درجے کی ہے کہ وہ پانی کوزے میں بند کر دے، ہاں جی، فضا میں اڑے اور پانی کے اوپر سے گزر جائیں، پاؤں گیلے نہ ہوں، تو امام علی مقام کو کیا سمجھتے ہو تم؟ میں خدا پاک کی عزت کی قسم قرآن مجید سامنے ہے کہتا ہوں کہ اگر اپنا اختیار استعمال کرتے فرات کو اشارہ کرتے قدموں میں آتا. امام علی مقام ایک اشارہ کرتے خدا پاک کی عزت کی قسم ہے یزیدی مر جاتے. یہ تو کسی کی رضا پر راضی ہو گئے تھے. اور اس بٹھی میں سے جس بٹھی کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس بٹھی میں سے امام حسین کے سوا کون گزر سکتا تھا؟ کوئی ہے جو اس بٹھی میں سے گزر سکتا تھا؟ لیول چیک کرو امام علی مقام کے ایمان کا. میرے آقا کو بہت پتا تھا، اسی لیے زبان چسوائی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے کندھوں پر سواری کروائی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے خود گٹی دی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے خود قرآن پڑھایا تھا. بہت پتا تھا اسی لیے ان کی خاطر ممبر چھوڑا تھا. بہت پتا تھا اسی لیے امام حسین کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے کر کے کہا تھا، ھذا حسین فارفوہ، یہ ہے حسین، اسے پہچان لو.